الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے، احسان ہے، شکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے دربار عالی کے اندر آنے کی توفیق و رحمت فرمائی. باری تعالیٰ ہمارا نماز کے لیے آنا بے انتہا قبول فرمائے. پیارے بھائیوں، بزرگوں دوستوں، آج 24 شعبان المعظم ہے، یعنی شعبان کے مہینے کی 24 تاریخ ہے، اور چند دنوں بعد انشاءاللہ رمضان کا وہ مقدس بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ انشاءاللہ چند دنوں بعد ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ، جس کے لیے اکابرین اور آپ علیہ السلام 2 مہینے پہلے سے ہی دعا مانگنی شروع کر دیتے تھے، انشاءاللہ ان قریب ہم اس مقدس مہینے میں داخل ہونے والے ہیں. اللہ ہماری زندگی سلامت رکھے. جب یہ مہینہ آتا ہے تو آپ علیہ السلام نے شعبان کے آخر میں صحابہ کرام کے سامنے ایک خطبہ پیش کیا تھا. شعبان کے آخری دنوں میں صحابہ کرام کے سامنے خطبہ پیش کیا، جس میں بتایا کہ لوگوں تمہارے اوپر ایسا مہینہ سایہ فکن ہو چکا ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا ہے اور تراویح کو ثواب کی چیز بتایا ہے، اور جو ہے اس کے آخر عشرے میں شب قدر ہے، جس کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے اس کے افطار کے بارے میں، سحر کے بارے میں تمام فضیلتیں اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو بتائی تھی، تاکہ صحابہ کرام کے اندر اس مقدس مہینے کی قدر کا جذبہ پہلے سے ہی داخل ہو جائے کہ اس کو کس طریقے سے ہمیں اس کی قدر کرنی ہے. ظاہر ہے کہ کسی کام کا کوئی سیزن کا جو ٹائم ہوتا ہے، کسی آدمی کو اس کے سیزن کو کمانا ہے تو اس سیزن کی تیاری کو اس کو کئی ماہ پہلے سے کرنی پڑتی ہے. مال کا اسٹاک، لیبر اور مشینری، جگہ، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کی تیاری پہلے سے نہیں کی جاتی ہے. اگر اس کو لگ رہا ہے کہ کچھ سیزن کا موقع آنے والا ہے اور سیزن جس وقت چل رہا ہے اس وقت اگر وہ تیاری میں لگے گا، مشینری خریدے گا، لیبر کا انتظام کرے گا، کپڑا تلاش کرے گا، تو معلوم ہوا کہ ابھی انہی چکروں میں لگا رہا اور وہ سیزن کا زمانہ نکل گیا. اسی طریقے سے رمضان کا یہ مبارک مہینہ، خیر و برکت کا مہینہ، ایک جو ہے نیکیوں کا سیزن ہے، جس کے اندر فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، نفل کا ثواب جو ہے فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور بڑی بڑی فضیلتیں ہیں. تو وہ تمام چیزوں کو اگر ہمیں اس کو لوٹنا ہے، اس سیزن کو، اس رحمت کو پانا ہے، ان نیکیوں کو حاصل کرنا ہے، تو ہمیں پہلے سے ہی اس کی تیاری کرنی پڑے گی. اس کے لیے اپنے
نظام الاوقات ترتیب دینا پڑے گا، اپنے بچوں کو بٹھا کر نظام الاوقات بنانا پڑے گا کہ پھر رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، کس طریقے سے ہمیں کام کو انجام دینا ہے، کیسے ہم زیادہ سے زیادہ وقت عبادت کے لیے مختص کر سکیں، اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ تو اس کی تیاری ہم پہلے سے ہی ہمیں کرنی پڑے گی۔ یہ ظاہر ہے کہ جو نیکیوں کا سیزن آنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایک طرف سے انعام ہوتا ہے کہ بندے جو 11 مہینے سے غفلت میں ڈوبے ہوئے تھے، گندگیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، ایک مہینے کے لیے ان کو اپ ڈیٹ کر دیا جائے۔ جس طریقے سے ہم لوگ لیپ ٹاپ وغیرہ موبائل استعمال کرتے ہیں اور اس کی اسپیڈ سلو ہو جاتی ہے، تو اس کو پھر جو ہے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے، اپ ڈیٹ کرنا پڑتا ہے، یا ورژن پرانا ہو گیا تو اس کو کرنا پڑتا ہے، کسی طریقے سے اس کی اسپیڈ تیز ہو جائے۔ تو اسی طریقے سے ہمارے دلوں پر جو گناہوں کی گندگی آ گئی ہے، اس کو جو ہے مٹانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اور اسی مقدس مہینہ، اس کی خیر و برکت تبھی ہمیں نصیب ہوگی جب ہم اپنے آپ کو گندگیوں سے بھی پاک اور صاف کر لیں۔ کوئی بچہ گندا سندا باہر سے آئے کہ اس کے منہ پر بھی ڈسٹ ہے، دھول میں گرد و غبار میں آلود ہے، اور وہ اپنی ماں سے آ کر کھانا مانگے تو ماں اسے ایک دم ایسے کھانا نہیں دیتی، پہلے اس کو اس کے ہینڈ واش کراتی ہے، چہرہ دھلاتی ہے کہ نہیں ایسے کھانا نہیں ملے گا، پہلے صاف ستھرے ہو جائیے تب اس کے بعد تمہیں جو ہے نعمتیں ملے گی۔ ایسے ہی ہمارے اوپر جو گندگی جمی ہوئی ہے، جب ہم اس کو صاف کر لیں گے، اپنے گناہوں سے گندگی کو نکال لیں گے، تو پھر وہ نیکیوں کا جو سیزن ہے، وہ اللہ کی جو رحمتوں کا خزینہ ہے، اس کے جو فیض و برکات ہیں، وہ انشاءاللہ تمام کی تمام ہمیں حاصل ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے ہمیں جو ہے اپنا نظام الاوقات پہلے سے ہی بنانا پڑے گا۔ اگر نظام الاوقات نہیں بنائیں گے تو یقیناً ہم رمضان کی قدردانی نہیں کر سکتے۔ اپنے کام کے جو ہے اپنا ڈسپلن تیار کریں، کیسے وہ کرنا ہے۔ اگر آپ کا کام زیادہ ہے تو ہنگامی اعتبار سے ایک جو ہے ملازم کو زیادہ کر لیا جائے، یعنی ہر اعتبار سے ہر آدمی اپنے کام کو جانتا ہے کہ مجھے کیسے جو ہے اپنا شیڈول تیار کرنا ہے، تبھی ہمیں اس کا جو ہے قیمتی جو فیض ہے تبھی ہمیں حاصل ہوگا۔ رمضان کا جو مہینہ ہے، ظاہر ہے کہ اس کے اندر قرآن بھی نازل ہوا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ نے قرآن نازل کرنے کے لیے اسی مہینے کو مختص فرمایا ہے۔ تو کتنا خیر و برکت کا مہینہ ہے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی طرف بھی رغبت کرنی چاہیے۔ جو حضرات قرآن کریم نہیں پڑھنا جانتے یا ان کو جو ہے 10 سورتیں بھی یاد نہیں ہے، کم از کم ایک آدمی کو جو قرآن بھی نہیں پڑھا ہوا ہے، حالانکہ کوشش کی جائے تو پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، اطلب العلم من المہد الی اللحد کی علم حاصل کرو، ماں کی گود سے لے کے قبر میں جانے تک کسی بھی عمر میں آدمی قرآن کریم کو اور علم کو حاصل کر سکتا ہے۔ تو اگر کسی کے 10 سورتیں بھی یاد نہیں ہے تو وہ کوشش یہ کرے کہ اس رمضان کے اندر میں انشاءاللہ کم از کم 10 سورتیں تو لازمی طور پر یاد کروں گا، اور کسی آدمی کا 10 سورتیں یاد ہے تو وہ اور زیادہ یاد کرنے کی کوشش کرے کہ میں انشاءاللہ آدھا پارہ حفظ کروں گا، تاکہ میں لمبی نماز اگر مجھے پڑھنی پڑ رہی ہے، تہجد کی نماز ہے یا جو ہے یا کوئی اور نماز ہے، تو میں اس میں لمبی قرات کر سکوں، کیونکہ قرات لمبی کرنا زیادہ فضیلت کا باعث ہوتا ہے کہ آپ لمبی لمبی صورتیں قرآن کریم کے نوافل کے اندر پڑھیں گے تو ایک آدمی تو مطلب 12 رکعت پڑھ رہا ہے مثال کے طور پر، اور ایک آدمی نے لمبی صورتوں کے ساتھ 4 رکعت پڑھی ہے، تو یہ زیادہ فضیلت والا ہے، اس میں قرآن کریم کو زیادہ پڑھنے کا موقع ملا۔ تو کون پڑھے گا؟ جس کی یاد ہوگا، تو کم از کم وہ کوشش یہ کرے کہ میں آدھا پارہ یاد کروں گا۔ اسی طریقے سے کسی کے آدھا پارہ یاد ہے، وہ کوشش یہ کرے کہ میں اس بار سورہ یاسین بھی زبانی طور پر یاد کروں گا انشاءاللہ۔ کوشش کرے گا تو یاد ہو جائے گی۔ ایک مہینے کے اندر اگر وہ روزانہ بھی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اس کام کے لیے نکالے کہ میں اس میں جو ہے 4 لائن 5 لائن روزانہ جو ہے سورہ یاسین کی یاد کروں گا، یا سورہ رحمان یاد کروں گا، سورہ ملک ہے تو یہ بڑی فضیلت والی، حالانکہ پورا قرآن کریم بھی بڑا فضیلت والا ہے کہ سورہ یاسین قرآن کریم کا دل ہے۔ سورہ یاسین کو کیا کہا کہ یہ قرآن کریم کا دل ہوتا ہے، تو اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں تو ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے قرآن کریم کو سیکھنے سکھانے میں لگ جائے۔ وہ حضرات ہیں کہ ان کو قرآن کریم یاد ہے، ناظرہ پڑھے ہوئے ہیں، تو کوشش یہ کریں کہ میں انشاءاللہ قرآن کریم کی تفسیر بھی پڑھوں گا۔ قرآن کریم معنی والا ہوتا ہے، اس میں آپ اس کو جو ہے پڑھ سکتے ہیں تاکہ ہمیں اس کی جو ہے معلومات بھی ہوتی چلے۔ تو زیادہ سے زیادہ وقت ہم جب قرآن کریم کے سیکھنے سکھانے پر لگائیں گے تو ہمارے دل کے اندر قرآن کریم جو ہے محفوظ ہوگا۔ کہاں محفوظ ہوگا؟ جس سینے کے اندر قرآن کریم
محفوظ ہوتا ہے، وہ سینہ وہ گھر آباد کی طرح ہوتا ہے، جیسے کوئی گھر آباد ہوتا ہے جس کے اندر قرآن کریم ہوتا ہے، اور جس سینے کے اندر قرآن کریم نہ ہو وہ جو ہے غیر آباد جو ہے ویران گھر کی طرح ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم سے ہمیں جو ہے محبت بھی کرنی چاہیے، اور اپنا وقت نکال کر رمضان کے اس مہینے کے اندر انشاءاللہ حتی الامکان جتنی کوشش ہو سکتی ہے اس پر کرنی چاہیے۔ بہت سے حضرات یہ سمجھتے ہیں بس ایک قرآن کریم مکمل کرنا ہے، وہ کوشش یہ کریں کہ انشاءاللہ میں 3 قرآن کریم مکمل کروں گا۔ 3 کا ارادہ کریں گے تو کم از کم 2 تو ہوں گے۔ بہت سے حضرات ایسے ہیں وہ 3 کرتے ہیں تو وہ کم سے کم 5 کا ارادہ کریں، لیکن ٹارگیٹ زیادہ کریں گے تب انشاءاللہ جو ہے ہمیں اس سے زیادہ کرنے کا موقع ملے گا۔ اس آیت کے اندر یہی فرمایا جو میں نے ابھی خطبے میں پڑھی، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ کہ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی جو ہے زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے۔ تو فرمایا کہ ہمیں نیک کاموں کی طرف جو ہے دوڑ لگانی چاہیے، آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ اتنی عبادت کر رہا ہے تو میں انشاءاللہ اس سے زیادہ عبادت کرنے والا بن جاؤں۔ نیک کاموں کے اندر آگے سبقت کرنی چاہیے، بڑھنا چاہیے، دنیاوی معاملات کے اندر کسی کی حرص نہیں کرنا چاہیے۔ نیک کاموں کے اندر آپ جو ہے آپ کے اندر حرص ہونی چاہیے کہ میں اس سے زیادہ آگے بڑھنے والا بن جاؤں۔ تو ہمیں نیک کاموں کے اندر رغبت کرنی چاہیے، آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، عزم اور ارادہ زیادہ کریں گے تو انشاءاللہ پھر ہمارا جو عمل ہم کرتے ہیں اس سے زیادہ کرنے کا ہمیں موقع ملے گا۔ اسی طریقے سے رمضان کے اندر خصوصاً تہجد کا بھی اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ تہجد کی نماز جو ہے بڑی فضیلت والی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر مجھے مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں تہجد کی نماز کو فرض قرار دیتا، لیکن کیونکہ بڑی مشقت ہے، لیکن رمضان کے اندر اس کو حاصل کرنا بہت آسان کام ہے۔ اگر آدمی ذرا سی کوشش کرے تو یہ فضیلت اس کو حاصل ہو سکتی ہے کہ آپ سحری کے اندر آپ اٹھ رہے ہیں، اگر آپ جو ہے 15 منٹ سحری کے لیے اٹھ رہے ہیں اور جو ہے 10-5 منٹ پہلے اٹھ جائیں تاکہ آپ کو 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت پڑھنے کا موقع مل جائے۔ اتنا آسان ہے رمضان کے اندر تہجد پڑھنا، بہت زیادہ آسان ہے اگر کوشش کرنا چاہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، اگر آدمی کرنا چاہے تو بہت آسان ہے۔ تہجد کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمیں جو ہے اس مہینے کے اندر اپنے دسترخوان کو بھی وسیع کرنا چاہیے، اپنے آس پڑوس کے لوگوں کے اندر، غریب غربا کے اندر ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہاں کس چیز کی ضرورت ہے، تو اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، خرچ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ خرچ کرنے میں جو ہے ہم زیادہ جو ہے کسی کی جو ہے چھان پھٹک نہ کریں۔ زکوٰۃ کے معاملے میں تو ہمیں کرنی چاہیے، تحقیق ہونی چاہیے کہاں ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کسی غیر مسلم کو آپ نے زکوٰۃ دے دی تو زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ لیکن صدقہ خیرات کے بارے میں مومن نے کسی نے سوال کیا ہے تو اس کے سوال کو جو ہے آپ کو کر دینا چاہیے۔ بعض آدمی ایک تکڑی جیب سے دینا نہیں چاہتے، 70 ہاتھ کی زبان نکال کر جو ہے لوگوں پر الزام لگاتے، ذلیل کرتے ہیں۔ یہ کسی کو دینے ہیں 50 روپے 70 باتیں پہلے سنائے گا، تو دینے میں ہمیں یہ چیز نہیں اختیار کرنی، اتنی کھڑیت نہیں کرنی چاہیے۔ کسی آدمی نے ہم سے سوال کیا، یہاں تک لکھا حدیث میں کوئی آدمی گھوڑے کی سواری کر کر آپ سے کوئی سوال کر رہا ہے، اس کے سوال کو پورا کیا جائے۔ آج گھوڑے کا جو ہے آپ جو ہے اس کو کار سے رہ سکتے ہیں، تو ہمیں جو ہے اتنی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ ساتھی بہت زیادہ ذلیل کرتے ہیں دوسرے آدمی کو، بعض تو ہیں جو تھوڑا کچھ دینا چاہتے ہیں پھر بھی ذلیل کرتے ہیں، بعض ایسے بھی ہیں کہ جو دینا نہیں چاہتے ہیں اس کے بعد بھی دوسروں کو ذلیل کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے۔ سید گھرانے کی ایک متقیہ خاتون تھی، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے القبائل کے اندر واقعہ لکھا ہے کہ اس کے کئی بچیاں تھیں، جب شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کے کھانے پینے کی بڑی دقت ہو گئی ہے۔ جس جگہ وہ رہتی تھی وہ علاقہ بھی بڑا ایسا تھا کہ بچوں کی لڑکیوں کی عزت سلامت رہنا بڑا جو ہے مسئلہ تھا، تو اس نے وہاں سے ہجرت کری۔ رات کے وقت اپنے بچوں کو لے کر کے اس نے سفر کیا اور سفر کرتے کرتے وہ سمرقند پہنچ گئی۔ سمرقند میں اس وقت جو ہے سردی تھی اور سردی کے وقت وہ رات کے وقت سمرقند پہنچی، دروازے بند تھے لوگوں کے، مسافر خاتون تھی، مسجد کا دروازہ کھلا ہوا ملا تو اس نے بچیوں کو مسجد کے اندر بٹھایا کہ تم یہاں اللہ کی عبادت کرو، میں کچھ دیکھتی ہوں کہیں سے کچھ انتظام ہو جائے۔ تو اس نے تلاش کیا تو دیکھا کچھ جگہ کچھ لوگ ہیں، بیچ میں ایک بڑا آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ معلوم کیا کہ یہ آدمی کون ہے، کہ یہاں کا سردار ہے اور یہ بڑا جو ہے بڑا آدمی ہے۔
تو اس نے اس آدمی سے سوال کیا کہ میں سید گھرانے سے ہوں اور جو ہے میری اس طرح بچیاں میرے ساتھ میں مسجد کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، مجھے اس تعاون کی ضرورت ہے، مجھے اپنا سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ تم سید ہو، اس پر دلیل پیش کرو۔ میں کیسے یقین کروں تم سید گھرانے سے ہو، ضرورت مند ہو، اس پر دلیل قائم کرو۔ کہنے لگی میں اتنی دور سے سفر کر کے آئی ہوں، میرا تو یہاں پر کوئی بھی، مجھے کوئی نہیں جانتا، کون میرے اس بات پر جو ہے تو کہاں سے گواہ پیش کروں؟ تو اس نے کہا میں ایسے نہیں دیتا۔ وہ عورت وہاں سے چلی، آگے چلتی ہے تو دیکھا ہے کہ کوئی مجوسی ہے، ایک مجوسی آدمی ملا ہے، اس سے معلوم کیا، اس سے کہا کہ میں ضرورت مند ہوں، اللہ کے نبی کے خاندان سے ہوں، اہل بیت میں سے ہوں، سید گھرانے سے ہوں، میرے ساتھ کچھ بچیاں ہیں مسجد کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، میں ضرورت مند ہوں، مجھے کچھ سر چھپانے کے لیے جگہ چاہیے۔ اس نے جب یہ سنا کہ یہ اللہ کے نبی کے گھرانے سے ہے تو فوراً کھڑا ہو گیا اور جو ہے کسی سے کہا کہ اس کو میرے گھر لے کر جائیے، اطمینان سے آرام سے اس کو بٹھائیے، کھانا کھلائیے، لباس دیجیے، اور ایک آدمی کو بھیجا کہ اپنے گھر کی اہل خانہ سے کہا کہ جا کر مسجد سے ان کی بچیوں کو عزت کے ساتھ لایا جائے۔ اس نے ان کو رہنے کی ہر طریقے سے ان کا انتظام کیا، استقبال کیا، خیر مقدم کیا۔ اس رات میں جب وہ سردار جو ہے، جو سردار تھا، جو مسلمان تھا، جب وہ سوتا ہے تو خواب کے اندر اللہ کے نبی کی زیارت ہوتی ہے۔ کیا دیکھتا ہے کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہے اور ایک خوبصورت محل ہے، اور جو ہے اللہ کے نبی سے اس نے کہا کہ یہ محل کس کا ہے، کہ یہ جو ہے ایک موحد مسلمان کا ہے۔ تو اس نے کہا میں مسلمان ہوں، ظاہر ہے کہ یہ گھر میرا ہو سکتا ہے، کہ نہیں یہ گھر تمہارا نہیں ہو سکتا ہے، تم مسلمان ہو، اس پر دلیل پیش کرو، تم مسلمان ہو یا نہیں اس پر دلیل پیش کرو۔ میں نے وہ کہنے لگا میں دلیل کہاں سے پیش کروں، میں کس کو لاؤں دلیل پیش کرنے کے لیے، کہ دلیل کہاں سے پیش کروں، کہ دلیل پیش نہیں کر سکتے نا، تم نے بھی تو اس سیدہ میرے اہل بیت میں سے، میرے خاندان سے عورت نے تم سے آ کر سوال کیا تھا، تم نے کہا دلیل پیش کرو، ضرورت مند ہو یا نہیں ہو، یہ تمہارا مکان نہیں ہے۔ جب وہ بیدار ہوا، بڑا پریشان ہوا، تلاش کرنے کے لیے نکل گیا، ارے وہ عورت کہاں چلی گئی جو رات میں آئی تھی، سارے میں تلاش کیا تو نہیں مل پا رہی۔ کچھ لوگوں نے بتایا فلاں مجوسی، مجوسی کہتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والے کو، یہ فلاں مجوسی کے گھر کے اندر ہے، وہ جا کر اسے دستک دی ہے کہ وہ عورت تمہارے یہاں ہے، کہ ہاں ہے، کہ یہ 1000 دینار لے لیجئے، ان کو میرے سپرد کر دیجئے، ان کی خدمت میں کروں گا، اپنے یہاں ان کی خدمت میں اپنے یہاں رکھوں گا۔ اس نے کہا کہ میں یہ سونا نہیں کر سکتا، کہ کیوں نہیں کر سکتے، یہ سونا کرنا پڑے گا، کہ نہیں، جب سے یہ عورت ہمیں ملی ہے، یعنی کہ یہ جو گھرانہ ہمارے گھر میں آیا ہے، مجھے رات میں بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایمان کی توفیق ہو گئی ہے، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور جو خواب تم نے دیکھا ہے وہ خواب میں نے بھی دیکھا ہے۔ جب اللہ کے نبی سے تم کہہ رہے تھے دلیل پیش کرو، اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں تمہارا مکان نہیں ہے، یہ فلاں مجوسی کا فلاں مسلمان کا مکان ہے، وہ خواب میں نے بھی دیکھا ہے، کہ جاؤ اگر تم 1 لاکھ دینار کی دو گے میں تمہیں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ تو ہم لوگ جو ہے چھان بھین میں اس قدر لگتے ہیں، ارے ضرورت مند ہے آ کر تمہارے اوپر ہاتھ، تمہارے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے، تم یہ تو دیکھو کہ اللہ کا فضل ہے، تمہیں اللہ نے اس قابل بنایا ہے کہ دوسرا تم سے سوال کر رہا ہے۔ اگر اللہ اس پوزیشن کو چینج کر دیتے کہ اس کی جگہ تمہیں کھڑا کر دیتے اور اس کو تمہاری جگہ کھڑا کر دیتے تو یہ بھی تو پاسبل تھا نا۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ تمہیں اس قابل بنایا ہے کہ کسی نے تمہارے اوپر آ کر تمہارے سامنے سوال کیا ہے، تو ہمیں زیادہ نہیں دے سکتے، کم دیجیے، زبان کو بالکل نہ کھولیے، ادھر ادھر کی باتیں بتاتے ہیں۔ ایک دمڑے دینے کو بہت سے آدمی آپ دیکھیں گے 70 ہاتھ کی زبان نکالتے ہیں اور دوسروں پر الزام لگاتے ہیں کہ ایسا کر رہے ہیں، ویسا کر رہے ہیں، وہاں سے پیسہ بٹور رہے ہیں، وہاں سے لا رہے ہیں۔ اب ایک تو نے کبھی اللہ کے راستے میں دیا، تیرے سامنے کبھی سوال کیا، تیرے باپ سے کبھی سوال کیا؟ تو ایسے لوگ آپ کو ملیں گے، تو ہمیں اللہ کے راستے میں دینے پر خلوص ہونا چاہیے، للہیت ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں، اور دینے کے بعد اس کو کسی کے سامنے ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے، اپنے گھر تک میں ذکر نہ کریں، اپنی بیوی سے ذکر نہ کریں، ہر رغبت دلانے کے لیے اگر ذکر کریں تو کریں، لیکن ایسے نہیں۔ اللہ اسی صدقے کو قبول کرتا ہے جو خالصتاً لوجہ اللہ کیا جاتا ہے، اللہ کے نام پر کیا جاتا ہے۔ تو رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے، اس کے اندر خوب سے خیرات بھی کریں، اور اپنے گھر کے مستورات سے کہیں کہ عید کی جو خریداری ہے
اپنے کپڑے لتے جوتے جو شاپنگ ہوتی ہے اس کو رمضان سے پہلے مکمل کر لیجئے. البتہ جو راشن ہوتا ہے, کھانے پینے کی اشیاء ہوتی ہے, ان تمام کو اگر اللہ نے موقع دیا ہے تو رمضان لگنے سے پہلے وہ تمام انتظام کر لیجئے, تاکہ ان کاموں کے اندر ہمارا رمضان کا وقت نہ لگے, زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا جو ہے عبادت پر لگنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی یعنی سننے سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.